الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اس افراتفری کے دور میں ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کے لیے کیا نصیحت ہے، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ 7ویں نصیحت اس کے اوپر کچھ گفتگو کرنی ہے، اور 7ویں نصیحت انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہوں، مایوسی کو نہ پھیلائیں، کیونکہ دشمن کی طرف سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک نفسیاتی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک نفسیاتی جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ابھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں نے پڑھی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، تم سستی نہ دکھاؤ، سست نہ ہو جاؤ، سست روی کا شکار نہ ہو جاؤ، پریشان ہو کے نہ بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو، نہ تم غمگین ہو جاؤ، پریشان ہو کے، غمگین ہو کے، سست ہو کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں کرو، بلکہ محنت کرتے رہو، جد و جہد کرتے رہو، رب کے اوپر توکل کرو، بھروسہ رکھو، اور اپنی پوری کوشش کرتے رہو، ہرگز سست نہ ہو جاؤ، ہرگز پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہونا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تمہیں ہی فتح حاصل ہوگی، تمہیں ہی کامیاب ہونا ہے، تمہارے پاس ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان موجود ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو سنوارو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو، پھر تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لہٰذا تم اس چیز کی فکر کرو کہ تمہارے پاس ایمان کیسا ہے، نیکی و تقوی کتنا ہے۔ نیکی و تقوی کے اوپر توجہ دو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، نیکیاں کرو، ایمان کی فکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تم سست روی کا شکار نہ ہو جاؤ پریشان ہو کے، تم غمگین ہو کے دل چھوٹا نہ کرو، ہمت رکھو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، ہمت اور حوصلے کے ساتھ جہاد کرتے رہو، محنت کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ ہو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اعلیٰ تم ہی رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی فتح یاب ہوگے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، آیت نمبر 21، کہ اللہ نے اس بات کو لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ کا یہ مقرر کردہ فیصلہ ہے۔ لأغلبن، یہ لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، تاکید کے لیے اس آیا ہے کہ ضرور بالضرور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لأغلبن انا ورسولی، ضرور بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، ایمان والوں کو ہی فتح حاصل ہوگی، ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ نے اپنے رسول کی اور ان کے ساتھیوں کی نسبت اپنی طرف کی، لأغلبن انا ورسولی، کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، یعنی مسلمان غالب رہیں گے، ایمان والے غالب رہیں گے۔ تو غلبہ ملے گا اسلام کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، عزیز ہے، غلبے والا ہے۔ یہ ایک دشمنوں کی طرف سے ایک ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی جنگ مسلط کی گئی ہے ہمارے اوپر، یعنی ذہنی طور پہ اسے پریشان کرنا، مایوسیاں پھیلانا، یہ ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں اور جو ہمیں کرنے والے کام ہیں وہ کام کریں۔ اس جنگ کے اندر نفسیاتی حربے جو استعمال کیے جاتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کا شکار نہ ہو جائے۔
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ چند باتیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جو یہ نفسیاتی جنگ ہے کہ ذہنی طور پہ مسلمانوں کو کمزور کرنا، انہیں انڈر پریشر کرنا، انہیں مغلوب کرنا، ان کے حوصلوں کو، ہمتوں کو ختم کرنا، تول دینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، مایوسی کو نہ پھیلائیں۔ آج دیکھیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، کہیں بھی دو چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، فلسطین کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، غزہ کی باتیں ہوتی ہیں، مظالم کا ذکر ہوتا ہے، پھر یہی بات آتی ہے کہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے، مسلمان تو بے بس ہیں، مسلمان لاچار ہیں، مسلمان تو حد درجہ نالائق ہو چکے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گویا ایمان بھی ختم ہو گیا ہے، مسلمان ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ تو اتنے درجہ گر چکے ہیں۔ تو ساری جو ہے نا وہ سطحی باتیں کہ مسلمان بالکل ختم ہو چکے ہیں گویا، تو یہ مایوسی کی باتیں ہیں۔ تو دشمن یہ بطور ہتھیار اس کو استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا اس کے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک مؤثر ہتھیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ خود مسلمان ہی اپنے آپ کو جو ہے نا یہ اس ہتھیار سے سمجھو کہ طریقے سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، اور کہیں بھی کسی سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کہیں بھی کوئی گفتگو ہوتی ہے، کہیں مجلس ہوتی ہے، چاہے کہیں کام کی جگہ ہو، گھر بار ہو، محلے ہوں، کہیں بھی ہوتی ہو، تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ مایوسی کی باتیں کہ مسلمان ایسے ہو گئے، مسلمان ویسے ہو گئے، مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے، مسلمان بالکل نالائق ہو گئے، عاجز ہو گئے، لاچار ہو گئے۔ تو ایسی باتوں کو نہ پھیلائیں، مایوس نہ خود مایوس ہو، نہ دوسروں کو مایوس کرے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے کہ ذہنی طور پہ جو ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو مفلوج کر دیں، وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہیں، ان کے خیالات منتشر ہو جائیں۔ جو شخص ذہنی طور پہ پریشان ہونا، پھر وہ جد و جہد نہیں کر پاتا، اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ لڑائی نہیں کر سکتا۔ تو دشمن چاہتے یہی ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کہ لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، وہ ہماری ہمت کو، ہمارے حوصلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے درمیان ایسی باتیں پھیلاتے ہیں مایوسی والی۔ انہوں نے ذہنی طور پہ ہمیں جو ہے بالکل مفلوج کر دیا ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رکھا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ایسی باتوں کو اپنے ذہن سے، ان خیالات کو نکال دیں، ایسی باتیں سوچیں ہی نہ خود پریشان ہوں، نہ دوسروں کو پریشان کریں، نہ مایوسی والی باتیں شیئر کریں، نہ لوگوں کے اندر مایوسی والے باتوں کو پھیلائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حجر کے اندر، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے بھلا کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو گمراہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے تو گمراہ شخص ہی مایوس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، مسلمان مغلوب ہو گئے، مسلمان ہار گئے، شکست خوردہ ہیں، مسلمان ذلیل ہو گئے، مسلمان رسوا ہو گئے، یہ سب باتیں مایوسی کی، گمراہی کی باتیں ہیں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ بھلا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو گمراہی کا شکار ہو جائے۔ تو یہ مایوسی کفر ہے، یہ مایوسی گناہ ہے، یہ مایوسی گمراہی ہے، یہ مایوسی شرک بھی ہے۔ معجم کبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، اور مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کہ سب سے بڑے بڑے جو گناہ ہیں، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بڑے جو گناہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والامن من مکر اللہ، والامن من مکر اللہ، کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جائے، اسے اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ کی گرفت آ سکتی ہے، وہ اللہ کی تدبیر سے جو ہے وہ بالکل بے خوف ہو جائے، جری ہو جائے، نڈر ہو جائے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کی تدبیر سے انسان بے خوف ہو جائے، بلکہ مومن کا کام یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ وَالْقُنُوتُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اس حدیث پاک کے اندر 4 گناہوں کا تذکرہ ہے، ان 4 گناہوں کو اکبر الکبائر کہا گیا، سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اور نمبر 3 وَالْقُنُوتُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اور نمبر 4 وَالْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے نا امید ہو جانا، اللہ کے فضل سے نا امید ہو جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو،
آج انہیں نفسیاتی طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور بھی جو پلیٹ فارمس ہیں ان سب کے ذریعے پوری دنیا میں ایسی باتوں کو پھیلا دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں. وہ بالکل لاچار اور عاجز ہو گئے ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا لے رہے ہیں, کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور دشمن کی ترقی سے, ان کی ٹیکنالوجی سے, ان کی دنیاوی چکا چوند, ان کے پاس معیشت ہے, ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس دولت ہے, ان کے پاس اسلحہ ہے, ہتھیار ہے, پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے, سائنس ان کے پاس ہے, ایجادات ان کے پاس ہیں. تو ہم کیا ان کا مقابلہ کریں گے؟ یہ ایسی باتوں سے مسلمان بالکل جو ہے اپنے آپ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں. یہ باقاعدہ ایک جنگ ہے جو مسلط کی گئی ہے. یہ نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کامیابی مسلمانوں کے پاس ہی آنی ہے. کامیاب مسلمانوں نے ہی ہونا ہے. لیکن ابھی ان کے صبر کے دن چل رہے ہیں, ابھی ان کے اوپر آزمائش ہے. اس آزمائش کو وہ نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ اس کے مطابق جو ریئیکشن ہونا چاہیے, جو لاہ عمل ہونا چاہیے, اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں. بس مایوس ہو کے, نا امید ہو کے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے, سست روی کا اور ایک طریقے سے ذہنی پریشانی کا شکار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو بطور ہتھیار یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں نا, کہ احساس کمتری کا شکار کر دیا گیا ہر لحاظ سے, ہر پہلو سے. تو ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں ایک سے سمجھانے کے لیے مجھے ایک بطور لطیفہ یا کہانی سمجھ لیں, بطور واقعہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ ایک مثال ہی ہے, اس کو بطور لطیفہ سمجھ لیں, بطور مثال سمجھ لیں. کہ ایک مارکیٹ کے اندر 4-5 دکاندار تھے. انہوں نے, ان کا ایک اور دکاندار تھا اسی مارکیٹ کے اندر, وہ ان کا کمپیٹیٹر تھا. ان کا آپس میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا. تو 4-5 لوگوں نے مل کے آپس میں جو ہے وہ ایک پلاننگ کی کہ اس دکاندار کو جو ہے ہم ذہنی طور پہ پریشان کر دیں گے. تو کیا ہوا, ایک دن وہ اس نے دکان کھولی اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا. جیسے وہ مارکیٹ کے اندر آیا, اس کو ایک دکاندار ملا. اس نے اسے کہا کہ ہاں, دعا سلام کی, ہاں کیسے ہو, ٹھیک ہو, یہ سرخ لباس کے اندر, اس سرخ لباس میں تم بہت اچھے لگ رہے ہو. تو اس نے بولا سرخ لباس, میں تو سفید لباس پہنا ہوا ہوں. لگا کیا ہو گیا, تم جو سرخ لباس, لال ریڈ کلر ہے یہ, لگا نہیں تو وائٹ ہے. لگا شاید تم پاگل ہو گئے ہو. یہ کہہ کے وہ دکاندار چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا دکاندار ملا. اس نے بھی یہی بات کہی کہ یہ ریڈ کلر کا جو لباس ہے تمہارے پر بہت ہی جچ رہا ہے, اچھے لگ رہے ہو. اس نے کہا کیا ہو گیا, میں تو ریڈ نہیں وائٹ پہنا ہوا ہوں, سفید رنگ کا لباس ہے. اس نے کہا یہ تو سرخ ہے, کیا تمہاری آنکھوں کا کیا ہو گیا ہے. پھر ایک تیسرا ملا, چوتھا ملا, پانچواں ملا. اب اسے جو بھی ملے اسے یہی کہہ رہا ہے, اور وہ پریشان ہو کہ میں نے سفید لباس پہنا, یہ سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے سرخ پہنا ہوا ہے. وہ ذہنی طور پہ اتنے اس نے دباؤ لے لیا, نفسیاتی طور پہ اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا, وہ پاگل ہو گیا. یہ ایک مثال ہے بطور لطیفہ کہ انہوں نے اس کو پریشان کر دیا. ایک جھوٹ کو جو ہے وہ اس کے سامنے بتا کے اس کو بالکل ہی ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا. تو یہ بطور ہتھیار اس طرح کی چیزیں جو نا استعمال ہوتی ہیں. تو آج مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں اور پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو, احساس کمتری کا شکار نہ ہو, بلکہ حوصلہ رکھیں, ہمت رکھیں, لڑائی کریں, جہاد کریں, محنت کریں. مقابلہ کرنا ہے مسلمانوں نے. اس نفسیاتی جنگ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ تاثر پھیلایا جاتا ہے عمومی طور پہ معاشرے کے اندر کہ جو مسلمان ہیں یہ بیکورڈ ہے. ان کا اسلام اولڈ ورژن ہے, پرانا مذہب ہے. یہ جدید دور کے جدید تقاضے ہیں, اس سے مطابقت نہیں رکھتا. یہ آج کل کی لیٹسٹ ترقی کے زمانے میں یہ کمپیٹیبل نہیں ہے. یعنی اب اسلام کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. تو اس منفی پروپیگنڈے کا شکار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بیچارے اپنے اسلامی چیزوں کا, اسلامی احکامات کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں, اسلام میں ایسا ہے, یوں نہیں ہے, یوں ہے. وہ بالکل پریشان ہوتے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام پرانے زمانے کا ہے, آج کل کے دور کے اندر لیٹسٹ ترقی ہے, جدید دور کے جدید تقاضے ہیں. اب یہ اسلام کمپیٹیبل نہیں ہے, مطابقت نہیں رکھتا جدید دور سے. اب اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی, اب تو کوئی اور نیا طریقہ چاہیے. تو اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے یہ اس تاثر کو پھیلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ باتیں پھیلتی ہیں پھر کہا جاتا ہے اب اس کا حل کیا ہے, لبرلزم. لبرلزم یعنی روشن خیالی. اسلام کو قدامت پسندی کہتے ہیں یہ لوگ, کہ اسلام تو قدامت پسندی ہے, پرانے زمانے کے, پرانی سوچوں والے لوگ, پرانے زمانے کے لوگ. عورتوں کو پردہ کراؤ, عورتوں کو گھروں میں رہنے دو, عورتوں کو باہر نہ نکالو. یہ عورتوں کو قید کرتے ہیں, غلام بنا کے رکھتے ہیں. اس طرح کی منفی باتیں کی جاتی ہیں.
اور لبرلزم آزادی، آزادی، روشن خیالی، آزادی فکر، آزادی زندگی گزارنے کی آزادی، رہن سہن کی آزادی، جیسے چاہے زندگی گزارو. یہ کہتے ہیں کہ روشن خیال ہونا چاہیے، نیا اسلام، اور نئے اسلام کے اندر بس تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو، تمہارا مذہب اسلام ہے. لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ تمہاری اپنی زندگی ہے، یہ تو ذاتی معاملہ ہے، تو پرسنل چیز ہے. اس کے اندر مذہب کا کیا کام؟ یہ تو شخصی آزادی کے اوپر حملہ ہے. تم تو شخصی طور پہ آزاد ہو نا، پھر کیوں ہر بات میں اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کا حکم یہ ہے، شریعت یہ ہے، شریعت کی باتیں، دین کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں نہیں. بس کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو، اب زندگی اپنی مرضی سے گزارو. کوئی چوائس ہے تمہارے پاس؟ تم پڑھے لکھے ہو، باشعور ہو، سوچتے ہو، سمجھتے ہو کہ تم کسی کے غلام ہو، تم کسی کے قیدی ہو؟ تم کیا پاگل ہو؟ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے کوئی اور بتائے گا کیا تمہیں؟ اس طریقے سے جو ہے نا یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو یہ لبرلزم جو ہے یہ آزادی، مادر پدر آزادی، جو جی چاہے کرو، بس کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو، اب جو زندگی اپنی مرضی سے گزارو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات ہے. مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک ایسا اونٹ جس کے گلے کے اندر اس کے مالک کی طرف سے ایک پٹا ہے، رسی ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی. مالک جہاں بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں چلاتا ہے چلتا ہے، جہاں روکتا ہے وہ رک جاتا ہے. تو یہ مسلمان ہے کہ مسلمان کے گلے کے اندر اطیع اللہ و اطیع الرسول کی پٹی ہے، یا اطیع اللہ و اطیع الرسول کی رسی ہے. مسلمان اپنی جی کی چاہت کو دنیا میں پورا نہیں کرتا، بلکہ جی کیا چاہتا ہے، یہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہاری میں خواہشات پوری کروں گا. جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں من پسند زندگی بھی ملے گی، تمہاری فرمائشیں بھی پوری ہوں گی، تمہاری جو جی چاہے گا اپنی جی کی چاہت کو جنت کے اندر پورا کرنا. لیکن دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسا میرا حکم ہے، قانون ہے اللہ کا، یعنی جو دین ہے، دین اسلام کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق. تو مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اور اسلام مخالف باتیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ نقطہ سمجھنا بھی بہت ہی اہم ہے کہ اس جو یہ جنگ ہے نا، نفسیاتی جنگ، اس کے اندر اسلام مخالف جو باتیں نا، اینٹی اسلام باتیں، یہ پھیلائی جاتی ہیں. اور کچھ اس طرح کی باتیں کر کے، کچھ ان کی برائیوں کو جو ہے نا، مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی کمزور پہلوؤں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے، بہت زیادہ اجاگر کر کے، ان کو جو ہے نا بالکل دین سے، دین کے تعلیمات سے، دین کے اوپر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے، فارغ کیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہے، جیسے آج مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے الگ الگ گروہ بنے ہوئے ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے اندر ہم سے زیادہ ہیں اختلافات. لیکن اب کوئی مسجدوں کی طرف جاتا ہو، یا کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور اذان ہو جائے اور مسجد کی طرف جو ہے نا وہ جانے کے بعد ہو کہ نماز پڑھ کے چلتے ہیں، نماز پڑھنے چلتے ہیں، کہ نماز پڑھنے جانا ہے، تو جو اینٹی اسلام پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کون سی مسجد جاؤ گے؟ دیوبندی کی، بریلوی کی، کس کی مسجد جاؤ گے؟ اہل حدیثوں کی، شیعہ کی، سنی کی؟ کیا فائدہ ایسی مسجدوں میں جانے سے؟ تو وہ فرقہ پرستی کی بات کر کے گویا مساجد سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جانے سے کیا فائدہ؟ مسجدوں تو کوئی شیعہ کی ہے، کوئی سنی کی ہے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث کی، فلاں تنظیم کی، فلاں تنظیموں کی، فلاں فرقوں کی. تو ایسی عبادت سے کیا فائدہ جو تمہیں ایک ہی نہ کر سکے؟ تو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے نا، اور اسلام کی سمجھ نہیں ہوتی، ایمان راسخ نہیں ہوتا، وہ متاثر ہو جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. چند دن ایسے باتیں کی جاتی ہیں، آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص مسجد جانا چھوڑ دیتا ہے. اور جنہوں نے بات کی ہوتی ہے وہ خود کبھی مسجد جاتے ہی نہیں ہیں، وہ کبھی پریکٹیکل مسلم نہیں ہوتے، اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے. یا تو منافق ہوتے ہیں، یا ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یا بالکل جاہل ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں جو نادانی میں اپنے ہی دین کے خلاف باتیں کر کے اپنے ہی دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا گناہ اپنے اوپر، اس کا وبال لے رہے ہوتے ہیں. ایسے اگر کسی شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے وہ، فرشتہ تو نہیں ہے، گناہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں. لیکن کوئی غلطی، کوئی گناہ کسی داڑھی رکھنے والے شخص سے ہو جائے تو فوراً دیکھو اس کو داڑھی رکھ کے کیا کر رہا ہے. پھر مشہور جملہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے نا، داڑھی میں تو اسلام نہیں ہے، سب کچھ تمہارے پردے کے اندر، سب کچھ داڑھی کے اندر، انہی چیزوں میں ہے. پھر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ
اسلام کی جیسے تعلیم ہے کہ اپنا جو لباس ہے وہ ٹخنوں سے جو نا مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھے، تو کہتے ہیں دیکھو اس کے پاس کا کپڑا کم ہے۔ اچھا اگر یہ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں برف باری ہو، جہاں موسم شدید جو نا وہ ٹھنڈا ہو، یورپ وغیرہ چلے جائے، تو یہاں بھی یہ ویسے ہی پہنے گا یہ۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ اینٹی اسلام باتیں کر کے پھر کیا کہتا ہے کہ دین کی تعلیمات سے روک دیا جاتا ہے۔ جن کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے نا، ایمان راسخ نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، کچا ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، وہ واقعی دین سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ویسے دین سے دور ہوتے ہیں، اچھی طرح نہ دین کو سمجھتے ہیں، دین کا علم نہیں ہوتا، پختہ طریقے سے ان کا عقیدہ نہیں ہوتا، عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اچھے مسلمان نہیں ہوتے، پھر اس طرح کی جو ہے نا وہ اسلام مخالف باتیں، اینٹی اسلام باتیں کر کے انہیں اور دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نقصان ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو ان سازش کو سمجھنا چاہیے، اور آج کے مسلمان بھی ایسی باتیں جو ہے نا واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی فرقہ پرستی کے حوالے سے کوئی پوسٹ آ گئی تو وہ فوراً شیئر کر دیں گے، ایسی کوئی خبر آ گئی فوراً شیئر کر دیں گے، ایسی کوئی پوسٹ آ گئی فوراً آگے پہنچا دیں گے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا اثر کیا ہوگا، اور یہ کس نے شروع کیا ہے یہ سلسلہ، یہ پوسٹ بنائی کس نے ہے۔ یہ بنانے والے یہی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اسلام سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو مسلمانوں کے کمزور پہلو ہیں، ان کی جو کمزوریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کی کبھی بھی نشر و اشاعت نہ کریں، ان کو ہائی لائٹ نہ کریں، ان کو اجاگر نہ کریں، برائیوں کو نہ پھیلائیں، کیونکہ اگر مسلمانوں سے برائیاں ہوتی ہیں تو وہ ہیں تو مسلمان اللہ کے بندے ہیں، توحید پرست ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو معاف فرما دے گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو معاف فرما دے گا، ان کی اصلاح فرما دے گا، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، رجوع کر لیں گے۔ لیکن وہ مایوسی پھیلا کے ان کی کمزوریوں کو جو ہے نا ہر جگہ جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر کے، ان کو ہائی لائٹ کر کے، بہت زیادہ نمایاں کر کے، اجاگر کر کے، یہ دین اسلام کو ہی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمان دین اسلام سے متنفر ہو جائیں، بیزار ہو جائیں۔ خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے ان کے اوپر محنتیں ہو رہی ہیں، اور دیکھیں بہت سارے نوجوان نسل کے اندر جو ہے نا اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اس طرح کی محنتیں ہوتی ہیں، اور وہ ملحد ہو جاتے ہیں، الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی مذہب سے بالکل بیزار ہو جاتے ہیں، کوئی مذہب نہیں چاہیے، کوئی ریلیجن نہیں چاہیے انہیں، بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر جو ملحد ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے گا۔ تو یہ ان کا ہتھیار ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کمزوریوں، کمزور پہلو ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے اس کو نشر و اشاعت نہ کرے، ان کو پھیلائیں نہیں۔ دیکھیں ایک نقطہ یاد رکھیے گا، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کل کا جو فتنوں کا دور ہے، پریشانیوں کا، مسلمان عملی طور پہ، علمی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہیں۔ مسلمان آج علمی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی بہت زیادہ کمزور ہیں، لیکن ایسی کمزوری کے عالم میں بھی، ایسے فتنے کے دور کے اندر بھی سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے آج بھی مسلمان ہیں، سب سے زیادہ۔ اس کے باقاعدہ دلائل ہیں، اب اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا تو بات میری طویل ہو جائے گی۔ آپ بھی سب سے زیادہ جو ہے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں نا جو لوگ، وہ مسلمان ہی ہیں۔ دیکھیں عیسائیوں کے چرچ ہیں، ہندوؤں کے اپنے مندر ہیں، یہودیوں کی اپنی عبادت کی جگہیں ہیں، وہاں کتنے پرسنٹ ان کے لوگ جاتے ہیں؟ ہماری مسجدیں آج بھی الحمدللہ جمعے کی نماز میں فل ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان بہت اچھے ہیں، مسلمان کے اندر بہت سارے کمزور پہلو ہیں، انہیں اپنے اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سے رجوع کریں، اصلاح کریں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، بہت زیادہ شدید اس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، آج کے دور میں بھی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ اپنا آپ کو ہلکا نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے۔ ذرا دیکھیں پورے سال میں کم سے کم 30 دن کے روزے، چلے سب مسلمان نہ صحیح، کچھ پرسنٹیج ہی صحیح روزے تو رکھتی ہے۔ کون اور ایسے مذہب کے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں آج کے دور میں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سب سے زیادہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ یہ مسلمان ہی کرتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی مسلمان کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے اندر بہت ساری برائیاں بھی ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن ان برائیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا سمجھ لیں کہ بس پھر کچھ کریں ہی نہ، جد و جہد ہی نہ کریں۔ تو یہی تو دشمن چاہتا ہے، یہی تو نفسیاتی جنگ ہے۔ تو اس جنگ کو ہی سمجھنا ہے اور لڑائی کرنی ہے، ہمت رکھنی ہے، حوصلہ کرنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں سے باز آنا ہے، ترک کرنا ہے، توبہ استغفار کر کے، اللہ کی عبادت کر کے ان دشمنوں کے اوپر قابو پانا ہے، انہیں ذلیل و رسوا کرنا ہے۔
اور مسلمانوں کو چاہیے آج کے دور میں کہ اپنے حکمرانوں کو گالیاں نہ دیں. آج کل یہی ہوتا ہے. بھائی حکمران جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں, انہوں نے اللہ کو حساب دینا ہے. میں ان کی سائڈ نہیں لے رہا, میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو آج کل کے سب سے زیادہ جو بہت زیادہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو مجرم ہیں وہ یہی حکمران ہی ہیں. انہی کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنی اپنی جو ہے نا رعایا کو جو ہے نا وہ نیکی و تقوی کی طرف لائیں, جہاد کا اعلان کریں, اپنی اصلاح کریں, لڑائی کریں, لیکن اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے. اب ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں, کچھ ان کے اپنے مقاصد ہیں, مفاسد ہیں, کیا ان کے پیچھے احوال ہیں اللہ ہی جانتا ہے. تو انہوں نے اللہ کو حساب دینا ہے. حساب لینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ مجرم ہے تو اللہ نے ان سے پوچھنا ہے. یہ جہاد نہیں کر رہے, اللہ نے ان سے پوچھنا ہے. یہ ریموٹ کنٹرول بنے ہوئے ہیں دشمنوں کے آگے, دشمن ان کو چلاتے ہیں, پالیسیاں وہ بناتے ہیں, احکامات ان کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں, پالیسیاں وہ بنا کے دیتے ہیں. یہ بیچارے بس ریموٹ کنٹرول ہیں. تو ریموٹ کنٹرول بننے کا گناہ یہ بھی ان کے اوپر ہے, اللہ نے ان سے حساب لینا ہے. لیکن میرا آپ کا ہمارا کام نہیں کہ ہم حکمرانوں کو گالیاں دیں. ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہماری بات وہاں تک پہنچ سکتی ہے, ہماری اتنی استطاعت ہے, وہاں تک ہماری بات چلتی ہے, تو ہم انہیں نصیحت کریں گے, انہیں احساس دلائیں گے, انہیں قرآن سنائیں گے, احادیث سے, کتاب و سنت سے انہیں نصیحت کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, نیکی کی بات بتائیں گے, گناہوں سے روکیں گے, انہیں نصیحت کریں گے کہ آپ کا تو کام ہے, آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں, نہی انل منکر کریں, جہاد کریں. انہیں احساس دلائیں گے اگر ہماری وہاں تک پہنچ ہے. اور اگر پہنچ نہیں ہے, ہم بس ان کے لیے دعا کریں گے, ہم ان کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے, ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے, ان کے خلاف جو ہے کوئی مظاہرے کرنا اور جو ہے ہنگامہ آرائی کرنا, فتنے فساد کرنا, یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. آخری نصیحت نبی علیہ صاحب السلام کا فرمان ہے, آپ نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر سب کے لیے خیر خواہی کریں, حکمرانوں کے لیے بھی, عام لوگوں کے لیے بھی, تمام پوری امت مسلمہ کے لیے خیر خواہی کریں, ان کے لیے اچھا چاہیں, ان کے لیے دعائیں کریں, انہیں دعائیں دیں, انہیں سلام کیا کریں, سلامتی کو پھیلائیں, سلامتی کو عام کریں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور یہ خصوصی طور پہ جو نفسیاتی جنگ کی کچھ میں نے باتیں بتائی ہیں, ان باتوں کو سمجھتے ہوئے معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کریں, سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں, منفی باتوں کو نہ پھیلائیں, کیونکہ یہ باتیں پھیلیں گی تو اس کا نقصان مسلمانوں کو ہی ہو رہا ہے. تو اس نفسیاتی جنگ کو سمجھیں اور ان کے اندر دشمن کے آلائے کار نہ بن جائیں, کہ دشمن تو ایک پوسٹ بنا کے, ایک فتنہ کھڑا کر کے اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے, پھر ہم مسلمان ہی اس کو آگے مزید جو ہے نا ترقی دے رہے ہیں, مزید پھیلا رہے ہیں, مزید کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں, تو ہم دشمن کے ہی آلائے کار بنے ہوئے ہیں, انہی کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ دشمن کا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ مسلمان ہی خود ان کے لیے کام کر رہا ہے بغیر تنخواہ کے, خود اپنے آپ کو ہی, اپنی امت کو, اپنی قوم کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, انہی کی طرف فتنے والی باتوں کو, گمراہی والی اور جھوٹی باتوں کو پھیلا پھیلا کر. تو اس مسئلے کو سمجھیں, اس جنگ کو سمجھیں, اس جنگ کے خلاف, ان کے خلاف استعمال کریں, دشمنوں کے خلاف, نہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ نصیحت تھی. آخری انشاءاللہ قرآن پاک ایک آیت بتا کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ قاتلوہم, ان سے قتال کرو, ان سے لڑائی کرو, انہیں مارو, ان کے خلاف اٹھ جاؤ, جہاد کرو, انہیں قتل کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم, جان لو اللہ کا وعدہ ہے, قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, کہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں ہی عذاب دے گا. ان یہودیوں کو, ان دشمنوں کو, ان یہودیوں کو, ان عیسائیوں کو, ان ہندوؤں کو, مجوسیوں کو, ان مشرکین کو, ان اللہ کے دشمنوں کو, جو اللہ کی نظر میں سب سے بدترین مخلوق ہے. یہ تمام کے تمام جو اسلام مخالف قوتیں ہیں آج جنہوں نے اتحاد بنائے ہوئے مسلمانوں کے خلاف, جان لو قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, ان سے قتال کرو, ان سے لڑائی کرو, ایک وقت آنے والا ہے اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا, انہیں قتل کرائے گا, تمہارے ہاتھوں ہی انہیں جو ہے رسوا کن جو ہے نا وہ عذاب ملے گا. وَيُخْزِهِمْ, اللہ انہیں ذلیل کرے گا تمہارے ہاتھوں, ان کی ذلت اور رسوائی تمہارے ہاتھوں مقدر کی ہے اللہ نے. تم ان کے خلاف اٹھ جاؤ, ان سے لڑو, ان سے قتال کرو, اللہ تمہیں ان کے ذریعے, اللہ تمہارے ذریعے انہی کو جو ہے انہیں عذاب دے گا, انہیں قتل کرے گا, انہیں ہلاک کرے گا, برباد کرے گا, اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا.
وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، جو ان کے سینوں کے اندر ایک جلن ہے، جو ایک غم ہے ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اہل غزہ کو دیکھ دیکھ کے، فلسطین کے حالات دیکھ دیکھ کے، دیگر ممالک کے اندر جو انڈیا ہے پریشان کن حالات ہیں، لبنان ہے، اسی طریقے سے اردن ہے، شام ہے، ہر جگہ جو رسوائیاں ہیں مسلمانوں کے اوپر، ظلم و ستم ہیں، تم پریشان نہ ہو، تم غمگین نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ تم سست ہو جاؤ، نہ دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاؤ، اور نہ تم غم کرو، بلکہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اٹھ جاؤ، جہاد کرو، محنت کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور یہاں ارشاد فرمایا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، کہ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور اللہ مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا، ٹھنڈک مومنوں کو سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے دلوں کے اندر جو غم ہے، غصہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، مومنوں کے سینوں کے اندر جو غم اور غصہ ہے ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، اللہ اس غم و ستم، اس غیظ و غضب کو، اس غم کو، غصے کو ختم کرے گا، مومنوں کے سینوں میں ٹھنڈک ہو جائے گی، ان کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا جسے چاہے، اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، انشاءاللہ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، تمہیں رجوع اللہ کا موقع دے گا، اپنی اصلاح کا موقع دے گا، تم غالب رہو گے، تم اونچے رہو گے، تمہاری مدد کی جائے گی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس تم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، تم اللہ کی طرف بھاگو، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اپنی اصلاح کرتے ہوئے۔ یہ جو نفسیاتی جنگ مسلط کی گئی ہے، اس کو سمجھو، اس سے پریشان نہ ہو جاؤ، مایوسی نہ پھیلاؤ، اور اپنے حصے کا کام پورا کرو تم، باقی اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر توکل کرو، اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ یہ ذلیل ہوں گے، یہ رسوا ہوں گے، یہ ہلاک ہوں گے، یہ برباد ہوں گے، فتح ملنی ہے تو مسلمانوں کو ملنی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔